السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو سننے میں شاید بہت سادہ لگے، لیکن اس کے اندر جو سبق ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ کہانی کا نام ہے اللہ پر بھروسہ، سلیم کی کہانی۔ ہمارے پاس جو اس کا متن ہے وہ ایک مختصر حکایت کی طرح ہے، ایک نوجوان لڑکے سلیم کے بارے میں جو کہیں عرب کے کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ لگتا ہے یہ کہانی کافی عرصے سے سنائی جا رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں تو ایمان، صبر، محنت اور خاص طور پر مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنا، ان سب چیزوں کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تو آج ہم یہی کوشش کریں گے کہ اس کہانی کے کرداروں کو سمجھیں، جو واقعات ہوئے ان کو دیکھیں، اور سب سے اہم اس کا جو مرکزی پیغام ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ رکھنا اور محنت کرتے رہنا، اس کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لیں۔ جی بالکل۔ اور یہ دیکھیں کہ سلیم کی زندگی کے یہ جو مختلف پہلو ہیں وہ ہمیں آج کیا سکھا سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی کا جو ہیرو ہے وہ سلیم ہے، ایک نوجوان لڑکا۔ شروع سے ہی زندگی آسان نہیں تھی۔ بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا، والدہ تھیں وہ سلائی وغیرہ کر کے گھر چلا رہی تھیں، اور سلیم خود بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی کام میں لگ گیا، کبھی کسی کے جانور چرا لیے، کبھی پانی بھر لایا، محنت کرتا تھا۔ جی، تو غربت تو تھی لیکن ساتھ میں ایک محنت اور خودداری کا عنصر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ بالکل، اور ظاہر ہے جب حالات ایسے ہوں تو معاشرے میں کچھ لوگ، خاص طور پر ہم عمر، وہ تنگ بھی کرتے ہیں۔ اس کے دوست یا جاننے والے لڑکے وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، یہ سب جو کسی بھی نوجوان کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ لیکن سلیم کا رد عمل بڑا دلچسپ تھا۔ وہ غصہ نہیں کرتا تھا، مایوس نہیں ہوتا تھا، بس مسکرا کر ایک بات کہتا تھا: رزق دینے والا اللہ ہے، اگر ہم صبر اور محنت کریں تو اللہ ہمیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے میرے خیال میں۔ یہاں ہمیں سلیم کی شخصیت میں ایک تضاد سا نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو مادی طور پر وہ غریب ہے، وسائل نہیں ہے، لوگ تانے بھی دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اندر سے وہ بہت امیر ہے۔ اس کا ایمان، اللہ پر یقین، اس کا رویہ، یہ سب غیر معمولی ہے۔ صحیح۔ اور اس کا یہ جملہ رزق دینے والا اللہ ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ اس کہانی کا جو مرکزی خیال ہے نا، توکل، اس کی عملی شکل ہے۔ اور یہاں توکل کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بس بھروسہ کر لیا اور بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اپنی پوری کوشش کرنا، محنت کرنا۔ سلیم کا کردار اسی بنیاد پر کھڑا ہے۔ بالکل، یعنی اس کا ایمان صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ وہ کر کے دکھا رہا تھا۔ اچھا، تو یہ تو تھی اس کی ابتدائی زندگی۔ پھر کہانی آگے بڑھتی ہے اور گاؤں پر ایک مصیبت آ جاتی ہے، قحط پڑ جاتا ہے۔ جی، اور یہ صحرائی علاقوں میں تو بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ہاں جی، کھیت سوکھ گئے، کنووں میں پانی ختم، جانور پیاس سے مرنے لگے، حالات بہت خراب ہو گئے۔ لوگ پھر ظاہر ہے اپنی جان بچانے کے لیے گاؤں چھوڑ چھوڑ کر شہروں کی طرف جانے لگے۔ مجبوری تھی ان کی۔ ایسے میں سلیم کی والدہ بھی پریشان ہوئی، بہت زیادہ۔ انہوں نے سلیم سے کہا کہ بیٹا، یہاں تو کچھ نہیں بچا، بھوک سے مر جائیں گے، چلو ہم بھی شہر چلتے ہیں۔ ایک فطری رد عمل تھا ان کا۔ بالکل، لیکن یہاں سلیم کا کردار پھر سامنے آتا ہے۔ وہ اپنی والدہ کو تسلی دیتا ہے، کہتا ہے: امی، آپ فکر نہ کریں، ہم یہیں رہیں گے، میں پہلے سے زیادہ محنت کروں گا، جنگل سے لکڑیاں کاٹوں گا، انہیں بیچوں گا، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ضرور کوئی راستہ بنائے گا۔ تو وہ نہ صرف خود رکا بلکہ اپنی ماں کو بھی ہمت دلائی، اور پھر واقعی اس نے محنت شروع کر دی۔ سخت موسم میں جنگل جاتا، لکڑیاں لاتا، شہر جا کر بیچتا، جو تھوڑا بہت پیسہ ملتا اس سے کھانے پینے کا کچھ لے آتا۔ اور یہ آسان کام نہیں تھا، خاص طور پر قحط کے زمانے میں۔ بالکل نہیں۔ اور کہانی میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ اکثر خود کم کھاتا تھا، یا شاید بھوکا بھی سو جاتا، لیکن اپنی والدہ کو ضرور کھلاتا تھا۔ جی، یہ اس کی خود غرضی سے پاک فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جو قحط والا حصہ ہے نا، یہ اصل میں سلیم کے ایمان کا، اس کے توکل کا ایک طرح سے عملی امتحان ہے۔ دیکھیں، آسان راستہ تو یہی تھا کہ وہ بھی چلا جاتا شہر، لیکن اس کا فیصلہ کہ نہیں، میں یہیں رہوں گا، میں محنت کروں گا اور اپنی ماں کا خیال رکھوں گا، یہ سب اس کے اس یقین سے جڑا ہے کہ اللہ مدد کرے گا۔ وہ صرف بول نہیں رہا، وہ اس یقین پر عمل کر رہا ہے۔ یہ جو ثابت قدمی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اس کا بھروسہ صرف اچھے وقت کے لیے نہیں بلکہ برے، مشکل ترین وقت کے لیے بھی ہے۔
تو یہ آزمائش اس کے کردار کی گہرائی، اس کی ہمت اور اس کی جو بے لوث محبت ہے اپنی والدہ کے لیے، اس کو بہت واضح کرتی۔ واقعی یہ خود بھوکا رہ کر ماں کو کھلانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو وہ اسی طرح اپنی جدوجہد میں لگا ہوا ہے، لکڑیاں بیچتا ہے، گزر بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آتا ہے جو اس کی نیکی اور ہمدردی کو ایک نئے انداز سے سامنے لاتا ہے۔ ایک دن وہ لکڑیاں بیچ کر جو بھی پیسے کمائے تھے وہ لے کر واپس آ رہا ہے تو راستے میں اسے ایک بزرگ مسافر ملتے ہیں۔ وہ بزرگ کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ سلیم رک جاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے خیریت، تو وہ بتاتے کہ میں سفر پر تھا اور راستے میں میرا سارا سامان، پیسے سب کچھ چوری ہو گیا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں، اور یہ جگہ بھی میرے لیے اجنبی ہے۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ بالکل بے یارو مددگار۔ ہاں، اب سلیم کے پاس اس وقت جیب میں وہی پیسے تھے جو اس نے سارا دن محنت کر کے کمائے تھے۔ شاید ان پیسوں سے اس کے اور اس کی ماں کے اگلے کچھ دن کا راشن آنا تھا۔ جی، اس کی اپنی ضرورت بھی شدید تھی۔ بالکل، لیکن اس نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، سارے پیسے نکالے اور ان بزرگ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اور صرف پیسے نہیں دیے، انہیں تسلی بھی دی کہ بابا جی آپ فکر مت کریں، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکال دے گا۔ سبحان اللہ! وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے سلیم کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، بیٹا تو بہت نیک ہے، اللہ تجھے اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ یہ واقعہ خاص طور پر سلیم کی اپنی غربت کے پس منظر میں بہت معنی رکھتا ہے۔ جی بالکل۔ اس عمل کی اہمیت صرف یہ نہیں کہ اس نے خیرات کی، یہ اس کے کردار کا ایک اور امتحان ہے۔ پہلے صبر اور محنت کا امتحان تھا، اب یہ ہمدردی اور ایثار کا امتحان ہے۔ صحیح۔ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ اس کی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی کم تھا شاید، لیکن اس نے ایک اجنبی کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے اوپر رکھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا ایمان، اس کی نیکی، یہ صرف رسمی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہیں۔ یہ توکل کا ایک اور پہلو بھی ہے، یعنی یہ یقین کہ اگر میں اللہ کی مخلوق کا خیال رکھوں گا تو اللہ میرا خیال رکھے گا۔ اور وہ جو بزرگ کی دعا میں بڑے اجر کا ذکر ہے نا، وہ بھی اہم ہے۔ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ اجر کیسا ہوگا، کیا صرف آخرت کا یا دنیا میں بھی کچھ ملے گا؟ ہاں، یہ سوال ذہن میں آتا ہے اور کہانی اس کا جواب دیتی بھی ہے۔ اس رات ظاہر ہے چونکہ سلیم نے پیسے دے دیے تھے تو گھر میں کھانے کو کچھ خاص نہیں تھا۔ وہ اور اس کی والدہ جیسے تیسے سو گئے، شاید بھوکے ہی، لیکن دل میں ایک سکون تھا کہ ایک اچھا کام کیا۔ اگلی صبح وہ پھر اپنے کام پر نکلا، لکڑیاں جمع کرنے جنگل گیا۔ وہاں اسے جھاڑیوں میں ایک کپڑے کا تھیلا پڑا ہوا ملا۔ اچھا؟ جی، اس نے اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ تھیلا چاندی اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب یہاں کہانی ایک اور موڑ لیتی ہے۔ آج کل کا کوئی شخص ہوتا تو شاید سوچتا، واہ، یہ میری نیکی کا پھل مل گیا، فوراً چپکے سے رکھ لیتا۔ جی بالکل، لالچ آ سکتا تھا۔ لیکن سلیم، اس کی ایمانداری دیکھیے۔ وہ فوراً وہ تھیلا اٹھاتا ہے اور سیدھا گاؤں کے جو مکھیا ہیں، جو سربراہ ہیں، ان کے پاس جاتا ہے۔ انہیں سارا واقعہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ جنگل میں ملا ہے، لگتا ہے کسی کا گر گیا ہے، آپ اعلان کروا دیں تاکہ اصل مالک تک پہنچ جائے۔ کمال کی ایمانداری ہے، شدید ضرورت کے باوجود بھی نیت نہیں بدلی۔ یہ نکتہ بہت بہت اہم ہے۔ دولت کا ملنا تو ایک غیر متوقع بات تھی جو اس کی نیکی کے فوراً بعد ہوئی۔ اسے آپ ظاہری طور پر انعام کہہ سکتی ہیں، لیکن سلیم کا پہلا رد عمل اس انعام کو لینے کا نہیں بلکہ اس کے مالک کو ڈھونڈنے کا ہے۔ جی، یہ اس کے کردار کی اصل مضبوطی ہے۔ اس کی ایمانداری اس کی ضرورت سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یہ چیز کہانی کے پیغام کو اور گہرا کرتی ہے۔ یہ صرف نیکی کے انعام کی کہانی نہیں رہتی بلکہ یہ کردار کے پختگی اور ایمانداری کی بھی کہانی بن جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو مکھیا صاحب اعلان کرواتے ہیں، گاؤں میں بات پھیلتی ہے، لوگوں سے پوچھا جاتا ہے لیکن کوئی نہیں نکلتا جو کہے کہ یہ تھیلا میرا ہے۔ کسی کا کچھ گم ہی نہیں ہوا تھا۔ اچھا، یعنی کوئی دعوے دار نہیں تھا؟ کوئی دعوے دار نہیں تھا۔ تب گاؤں کے جو بزرگ سمجھدار لوگ تھے وہ سب مل کر بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ سلیم، دیکھو تم نے ایمانداری سے یہ لا کر دیا، کوئی مالک بھی سامنے نہیں آ رہا، اور تم خود نیک ہو، ضرورت مند بھی ہو، تو یہ یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے صبر، تمہاری نیکی، تمہاری ایمانداری کا انعام ہے۔ یہ تھیلا اب تمہارا ہے۔ تو گاؤں والوں نے بھی اس کی نیکی کو تسلیم کیا۔ جی، اب آتا ہے کہانی کا آخری اور شاید سب سے اہم حصہ۔ سلیم اس دولت کا کرتا کیا ہے؟ کیا وہ بڑا سا گھر بناتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، ان دوستوں کو نیچا دکھاتا ہے جو مذاق اڑاتے تھے؟ نہیں،
کہانی یہ نہیں بتاتی۔ نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کرتا۔ وہ اس دولت کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا۔ سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ گاؤں کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے۔ قحط نے پانی کی کمی واضح کر دی تھی، تو وہ اس رقم سے